السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا، کیونکہ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں تو اپنے سے پاس والے شخص کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم بھی اس کی نقل اتار کر کے عید کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی نقل اتاری جا رہی ہے، یعنی جس کو دیکھ کر کے آپ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص جو ہے غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو اور آپ بھی اس کا دیکھا دیکھی غلط طریقے سے نماز پڑھ لے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز عید کی مکمل طریقے سے صحیح ہو جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں نیت کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہر نماز کے اندر نیت کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب نیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت یہ نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ ہمیں نیت کرنی ہے جو ہمیں زبان سے کرنی ہے۔ اور اگر آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے تو چونکہ نیت جو ہے یہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے، اگر آپ دل کے اندر یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں عید کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کی نیت جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام جو ہے دوسری تکبیر کہے گا، یعنی اللہ اکبر کہے گا، تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے تکبیر کہتے ہوئے، اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر امام کہے گا تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، یعنی نیت باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام جو ہے قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی امام جو ہے کوئی سورت ملائے گا، جو قرآن کریم کے اندر سے جو چاہے گا سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع کرے گا، رکوع کے بعد 2 سجدے کرے گا۔ تو اس طریقے سے 1 رکعت جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوتے ہی فوراً امام جو ہے قرات شروع کر دے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اس وقت آپ کو خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سننا ہے۔ پھر اب امام جو ہے یعنی جب قرات کو مکمل کر لے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور کوئی سورت بھی ملا لی، تو اب امام تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، اس میں بھی آپ کو اپنے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر کے بعد بھی آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد امام رکوع کی تکبیر کہے گا، یعنی چوتھی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں بلکہ سیدھے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح اور اسی طریقے سے 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے دوسری نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ عید کی نماز یعنی مکمل ہو جائے، امام سلام پھیر لے، تو پھر امام نماز کو مکمل کرنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ دے گا۔
اس خطبے کو جو نماز پڑھی ہے جن لوگوں نے اس خطبے کو سننا واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد عیدگاہ سے باہر نکل جاتے ہیں، بلکہ خطبہ سن کر کے جانا چاہیے، خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔